وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں دعا کرتا ہوں ہمارے ان علماء اہل سنت کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ ان کا سایہ ہم پر دراز عطا فرمائے، اور ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے رزق میں، گھر بار میں برکت عطا فرمائے۔ اور دعا کرتا ہوں نوجوانوں کے لیے جنہوں نے آج اولیاء اللہ سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آج اس بزم کو سجایا، اور دعا میں آپ کے لیے بھی کرتا ہوں کہ آپ نے بھی ثبوت دیا کہ ہم بھی اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ اس سے پہلے اولیاء اللہ کی شان، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو بلند بتایا جائے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ مہینے کی مناسبت سے چند فضائل ماہ رجب المرجب کے تعلق سے آپ کے سامنے گوش گزار کروں، تاکہ ماہ رجب کے جتنے دن بچے ہوئے ہیں ہم ان مہینوں کا ادب اور احترام کریں، اور ان دنوں کے اندر ہم کچھ ایسا عمل کریں کہ جس سے ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ممکنات میں سے کہ آپ نے جمعۃ المبارک میں ہمارے علماء سے، ہمارے مبلغین جو موجود ہیں، ان سے آپ نے ماہ رجب المرجب کی فضیلت ضرور سنی ہوگی، لیکن میں بھی اپنے کم علم کے مطابق کچھ فضائل آپ کے سامنے گوشگزار کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سال میں جتنے مہینے، جتنے دن، جتنے لمحات ہیں، ہر لمحے کا، ہر دن کا، ہر ہفتے کا، ہر مہینے کا مالک، ہر سال کا مالک اللہ ہی ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کو اپنے غلاموں کے سامنے اس بات کو واضح کرنا تھا کہ اے میرے غلاموں، سال کے ہر مہینے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور ماہ رجب کا مقام اور اس کے مراتب کو آقا نے یوں جا کر فرمایا کہ آقا فرماتی ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اندازہ لگائیں، ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن آقا علیہ السلام اس مہینے کے مقام کو، اس مہینے کے مرتبے کو ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ آقا نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا آگے فرماتے ہیں کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آقا نے آگے فرمایا ماہ رمضان مبارک یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، آپ کے ذہن و دماغ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج جب ہم ماہ رجب کی بات کرتے ہیں، ماہ شعبان المعظم کی بات کرتے ہیں، ماہ رمضان مبارک کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مسلمانوں سے سوال پوچھیں، اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اے مسلمانوں، تم میں سے بہت سارے لوگ 60 سال کے ہو چکے ہوں گے، تم میں سے بہت سارے لوگ 50 سال کے ہو چکے ہوں گے، تم میں سے کئی نوجوانوں کی عمر 24-25 سال کی ہوگی، جنہیں دنیا کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوگا۔ لیکن آج مسلمانوں سے سوال پوچھ لیا جائے، اے مسلمانوں بتاؤ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں اور ان مہینوں کے نام کیا ہیں؟ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ ہماری قوم کا نوجوان جسے IPL کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں بہت کچھ پتا ہوگا، جسے دنیا کے کسی فلم اسٹار کے بارے میں بہت کچھ پتا ہوگا، جسے دنیا والوں کے بارے میں بہت کچھ پتا ہوگا، لیکن آج کا مسلمان نہیں جانتا تو دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آج کا مسلمان اپنے دین سے اپنے رشتے کو کمزور کر چکا ہے، اور جانتے ہیں دنیا کے اندر گلوبلائزیشن کے دور میں دنیا کا جائزہ تو لیں، آج دنیا یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے، آج سائنٹسٹ اور آج ریسرچ کرنے والے دنیا والے سے یہ کہتے ہیں اے دنیا والے تم کو ہر چیز ہم نے دی ہے، تم کو موبائل ہم نے دیا، تم کو سیل فون ہم نے دیا، تم کو جہاز ہم نے دیا، تم کو ہر چیز ہم دے رہے ہیں، لیکن اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسے کسی دنیا والے نے ہر چیز نہیں عطا کی ہے، اسے جو کچھ ملا ہے کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ اپنے پروردگار سے اسے سب کچھ ملا۔ اور جانتے ہیں اگر کسی نے مہینوں کے نام جنوری فروری رکھ لیے، اور آج المیہ یہ ہے کہ اگر کسی مسجد کے 60 سال عمر والے سے نمازی سے پوچھا جائے کہ حضرت بتائیے ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں، تو ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا میری باتوں کا برا مت ماننا، چاہے وہ 60 سال کا مسلمان بزرگ ہو، نوجوان ہو، اگر اس سے سوال پوچھا جائے there are how many months in a year، تو لوگ کہیں گے مولانا صاحب مبلغ صاحب I know the answer
there are 12 months in a year, एक साल में 12 महीने होते हैं। मैं फिर सवाल पूछूं, tell me the name of that month, हर कोई जवाब देगा। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारी कौम का छोटा बच्चा हो, नौजवान, वो हर एक गिनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसी मुसलमान से सवाल पूछ ले, वो मुसलमान जो गौसे आजम के दामन को थामने का नारा लगाता है, जो ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करता है, जो नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा नारा लगाता है, उसी मुसलमान से सवाल पूछ लिया जाए, ऐ मुस्तफा प्यारों के दीवानों बताओ तो सही, इस्लामी साल में कितने महीने होते हैं? हमने देखा कई लोग खामोश होते हुए नजर आए। किसी को मुहर्रम शरीफ के महीने का नाम याद है, किसी को चंद दूसरे महीनों के नाम याद है, लेकिन बहुत कम ऐसे मुसलमान मिले। मैं उलमा और मुबल्लिगीन की बात नहीं करता, उन लोगों की भी बात नहीं करता जो उलमा के कदमों में बैठते हैं, लेकिन अक्सर वो मुसलमान जो क्रिकेट देखने का बहुत शौकीन हो, जो फिल्में देखने का बहुत शौकीन हो, वो सब कुछ तो जानता है लेकिन अपने दीन के बारे में कुछ नहीं जानता। ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, आइए मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये जानना हो कि एक साल में कितने महीने होते, तो दुनिया के किसी साइंटिस्ट की, किसी रिसर्च करने वाले की किताब को खोल के देखने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि हमें चाहिए हम अपने रिश्ते को कुरान मुकद्दस से मजबूत करें। उस किताब को खोलें जिस किताब के ताल्लुक से उस रब ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में शक की कोई जगह नहीं, वल कुरानिल हकीम, ये हिकमत वाली किताब है और ये ऐसी किताब है जिसके ताल्लुक से खुद रब इरशाद फरमाता है, तिबियानी लिकुल्लि शै, इसमें अल्लाह ने हर शय का जिक्र कर दिया है। आइए उसी कुरान से पूछे, ऐ कुरान, क्या तेरे अंदर अल्लाह ने महीनों के ताल्लुक से कुछ बताया है? दुनिया जानती है कि सिर्फ जनवरी फरवरी 12 महीने होते हैं, आखिर कितने महीने हैं अल्लाह के नजदीक? तो कुरान मुकद्दस के 10वें पारे सूरह तौबा की ये 36वीं आयत हमारे जहन और फिक्र को झिझोड़ती है। रब फरमाता है, इन्ना इद्दतुश्शुहूरी इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। रब फरमाता है, मेरे बंदो, तुम्हें महीनों के ताल्लुक से कुछ जानना है, तुम बहुत जानते हो दुनिया के बारे में, लेकिन इस किताब को तुमने क्यों नहीं पढ़ा? अरे मुसलमानों, ये इतनी मुकद्दस किताब है, जानते दुनिया में जितनी किताब है, जितने मज़ाहिब, जितने स्कॉलर्स ने लिखी है, हर किताब खुलती है तो उल्टी तरफ खुलती है, लेकिन तन्हा अल्लाह की किताब वो किताब है जो दुनिया वालों को उल्टी राह नहीं बल्कि सीधी राह बताने के लिए आई है। इसीलिए किताब खुलती है तो उल्टी तरफ नहीं बल्कि हमेशा सीधी की तरफ खुला करती है। और जानते हैं, आज यही किताब से मुसलमान ने अपने रिश्ते को कमजोर कर दिया। यहां पर एक हिकायत आपके सामने पेश करूं कि आज जब हमारी कौम के बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो एक वक्त था, आप में से भी बहुत सारे लोग स्कूल गए होंगे, उलमा और मुबल्लिगीन में से भी मैं भी स्कूल कॉलेज गया। जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल का बैग पीछे होता। 5 साल पहले ये पढ़ाई की वैल्यू इतनी डाउन हो रही है, और यही वजह है कि आज का डॉक्टर भी किडनी बेच देता। आज का डॉक्टर कसाई का बड़ा भाई नजर आता है। अगर किसी डॉक्टर को पैसा दे दिया जाए और कहा जाए कि पेट के अंदर लड़की है, इसको मार डालो, ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, पढ़ाई की वैल्यू देखे कितनी डाउन हो रही है। आज 5 साल पहले कमर के नीचे बैग आया, लेकिन हमने देखा कि अब ये बैग कमर के नीचे नहीं, घुटने के नीचे आ गया। और मुझे तो डर लगता है 2 साल के बाद बैग जमीन पर होगा, बच्चे घसड़ते हुए इसको स्कूल लेकर जाएंगे। यही हो रहा है कि मैं साउंड वाले भाई से कहूंगा, पहले जैसा चल रहा था उसको ऐसा सेट कर दे, पहले जैसा चल रहा था माशाल्लाह। अब देखिए, स्कूल कॉलेज जाने वाला बच्चा हो, उसकी बात नहीं करता। एक 4 साल का बच्चा, आप उसको कुरान मुकद्दस अम्मा पारा यसरनल कुरान मत दें, उसको एक प्लास्टिक का कायदा दें और उससे कहो कि बेटा जाओ मौलाना गुलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के पास तरबियत हासिल करने जाओ, मदरसा सीखने जाओ। तो जानते वो बच्चा प्लास्टिक का कायदा, उसको पता भी नहीं कि इस कायदे में हुर्फ़े तहज्जी लिखे हुए, उसे पता नहीं 29 रुपए तहज्जी लिखी हुई, लेकिन वो बच्चा बताइए प्लास्टिक का कायदा पीठ पे लगाएगा, कमर पर लगाएगा, घुटने के नीचे रखेगा, कहां लगा के लेकर जाएगा? सीने से। उलमा ने फरमा दिया ये किताब
پیٹ پر لگانے والی نہیں ہے، وہ دنیا کی کتاب ہے، وہ پیچھے رہنے والی ہے، اور یہ کتاب سینے سے لگانے والی ہے، اور جس کسی نے اس کتاب کو سینے سے لگایا ہے، میرے خواجہ نے سینے سے لگایا، اللہ نے انہیں ہندوستان کی بادشاہت بننے کا شرف عطا فرما دیا۔ اے مصطفیٰ پیارے کی دیوانوں، آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے، اسکول کی بک بچے اگر پھٹ جائے تو ٹیچر بھی ناراض، امی ابا بھی ناراض، لیکن قاعدہ پھٹ رہا ہے، قرآن کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے، مسلمانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ جانتے ہیں اولیاء کی عظمت اتنی بلند کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ اس قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ مدرسے میں گئے، اساتذہ نے کہا بیٹا عبد القادر پڑھو طوس اور تسمیہ، ریڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے وہ غوث اعظم جو تاجدار بغداد ولیوں کے سردار ہیں، آپ نے طوس اور تسمیہ پڑھنا شروع کیا، آپ نے اتنے اچھے انداز میں پڑھا، اساتذہ حیرت میں پڑ گئے، پتا چلتا ہے یہ بچہ پہلے کسی اور مدرسے سے پڑھتے ہوئے آیا ہے۔ آج ہماری قوم کا بچہ بتاؤ اس کو طوس کسے کہتے ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا، تسمیہ کسے کہتے ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ ہاں اسے ماں بہن کی گالی بہت پتا ہوتی ہے، ہاں اسے برے گانے بہت یاد ہوتے ہیں۔ یہی فرق ہے ہمارے بچوں میں اور اللہ والوں کے بچوں میں، اللہ والوں کی زندگی میں۔ جانتے غوث اعظم نے طوس پڑھنا شروع کیا، تسمیہ پڑھنا شروع کیا، آپ پڑھ کر رکتے نہیں ہیں، آپ نے پہلا پارہ پڑھا، دوسرا پارہ پڑھا، یہاں تک کہ آپ نے ایک ایک کر 15 یا 17 پارے پڑھ ڈالے۔ اساتذہ حیرت میں پڑ گئے، اساتذہ نے کہا اے عبد القادر یہ 15 پارے یا 17 پارے کہاں سے سیکھ کے آئے ہو؟ بڑے ادب سے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اے استاد محترم سن لیجئے، عبد القادر اس مدرسے سے سیکھ کر آیا ہے جس کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہد الى اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ میری ماں 17 پارے کی حافظ قرآن تھی، اور جب رات کا وقت آتا تھا وہ وضو کر کر ٹی وی نہیں دیکھتی تھی، وہ وضو کر کر ٹی وی سیریل نہیں دیکھتی تھی، وہ وضو کر کر پکچر نہیں دیکھتی تھی، بلکہ وہ وضو کر کر قرآن پڑھتی تھی، اور 17 پارے کی حافظ تھی، وہ پڑھتی جاتی تھی، میں ماں کے شکم میں سنتا جاتا تھا، اور مجھے قرآن سننا اتنا پسند تھا کہ اللہ نے ماں کے شکم ہی سے مجھے 17 پارے کا حافظ قرآن بن کر پیدا فرما دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بتاؤ، زبان سے کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ 17 پارے کے حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئے تھے۔ تمہیں دنیا میں آ کے 30 سال 40 سال ہو گئے، کیا 17 سورے بھی یاد ہے؟ اور آج کے مسلمان کو معاذ اللہ قرآن سننے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ امام صاحب نے تراویح کی نماز میں بالکل صحیح طریقے سے قرأت کر کر قرآن سنایا، تو نوجوان کہتا رہے یار کل سے جو ہے نا اس مسجد میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ارے وہاں کے امام صاحب تو معاذ اللہ پیسنجر ٹرین ہے، چلو اس مسجد میں چلو، وہاں تو ایسا لگتا ہے راجدھانی بھاگ رہی، ایک ہی گھنٹے میں تراویح کے ساتھ عشاء، یہاں مت جاؤ۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، یہ بات سن کر نوجوان ہنستا ہے۔ جانتے جس نبی کے دامن کو تم نے تھاما ہے وہ آقا کی شان تو یہ تھی، رات رات بھر قیام میں کھڑے ہوتے۔ آج مسلمانوں کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نماز کے لیے تراویح کی وقت نہیں۔ جانتے ہیں آقا رات رات بھر قیام میں کھڑے ہوتے تھے، وہ سید المعصومین تھے، وہ نبیوں کے سردار تھے، ان پر خود قرآن نازل ہوا تھا، لیکن وہ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آقا رات رات بھر قیام کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آقا کے پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے، پیر سوج جاتے تھے، پیروں سے خون نکلنے لگتا تھا۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، جانتے ہیں یہاں تک کہ 28 پارے میں سورہ مزمل میں رب نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا المزمل قوم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب اتنا قیام نہ کیا کرے، آپ کے پیروں میں ورم پڑ جاتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے پہلی مرتبہ اس آیت کو سنا تھا، آقا رات رات بھر کرے پیروں میں ورم پڑ جائے، اور آج کا نوجوان جس کے آرم شولڈر بہت اچھے ہو، جو صبح جاگنگ بھی کرتا ہو، جو رات میں جیپ پر بھی جاتا ہو، اس کے پاس بہت دوڑنے کے لیے وقت ہے، لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے تو کھڑے ہو کر قرآن سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج کے بعد جب نعرہ لگانا غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا، تو یہ سوچ کر نعرہ لگانا کہ اللہ نے نعرہ لگانے والوں سے کہا 28 پارے غالباً سورہ صف کی تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون،
اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں؟ کہتے غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور 5 وقت کی نماز روز چھوڑ دیتے ہو۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا، میوزک سننا اتنا پسند کہ کان میں ہر موبائل میں آپ دیکھ لیں پکچر ریلیز ہوگی جولائی میں، گانا ابھی سے ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ یہ کیفیت ہے۔ اور جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو ٹیررسٹ، بلاتکاری، شرابی، جواری، ڈرگز پینے والا کہا جاتا ہے۔ آپ جیلوں کا جا کر جائزہ لیں۔ میں ناسک میں ہمارے قاری محمد خالد رضوی صاحب آج مصلیتاً وقت کی قلت کی وجہ سے ان کی نعت شریف آپ نے نہیں سنی، ورنہ ان کا تو وہ اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا کہ یہاں پر سید تنویر آسمی صاحب پیر طریقت آتے ہیں نا، الحمدللہ بیجاپور میں جتنے جلسے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنس، یہ ان کے روحانی بیٹے ہیں، کوئی آئے نہ آئے پروگرام میں ان کو ضرور بلایا کرتے ہیں۔ اور ان کے جو بیٹے ہیں سید تنویر آسمی صاحب کی، آپ دیکھیں وہ بھی نعت شریف پڑھتے ہیں، تو بڑے بڑے نعت خواہ الحمدللہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں، لیکن ان کے گھر کا یہ عالم ہے، ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے انہی کے انداز میں نعت شریف پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پاس بہرحال آج ان کو موقع نہیں ملا، پھر کبھی آپ اور ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ عرض کر رہا تھا آج مسلمان نے اس کتاب سے رشتہ توڑ دیا۔ جانتے ہیں ایک غیر مسلم تھا، کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، اس نے اپنی چھوٹی بچی 10-12 سال کی بچی کو قریب بلایا، اور وہ بچی نے خود یہ بتایا کہ وہ بچی جب 25 سال کی ہوئی، and she is looking very cute، بہت خوبصورت تھی، فیشنیبل تھی، بس سٹاپ پر اتری اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ، looking very cute، looking very fashionable، بس سٹاپ پر اتری اپنی 3-4 سہیلیوں کے ساتھ، اور اس کو کہیں جانا تھا، ایڈریس پوچھنا تھا۔ اس نے بس سٹاپ پر دیکھا there are too many people who are wearing jeans and t-shirt، جینس اور ٹی شرٹ میں تھے، کوئی کوٹ اور پینٹ میں تھے، کوئی شرٹ پینٹ میں تھا، لیکن ایک نوجوان مسلمان کھڑا تھا جس کے سر پر ٹوپی تھی، جس کے چہرے پر داڑھی تھی، اسلامی لباس تھا۔ وہ لیڈی، وہ ینگ فیشنیبل لڑکی آگے بڑھی اور اس نے کہا بھائی جان کیا آپ مجھے یہ ایڈریس بتائیں گے؟ اب اس کی سہیلیوں کو تعجب ہوا، جینس ٹی شرٹ والے سے اس نے ایڈریس نہیں پوچھا، کوٹ پینٹ والے سے، ٹی شرٹ کرنے والے سے اس نے ایڈریس نہیں پوچھا، اس نے پوچھا تو ایک مسلمان سے۔ اور لوگ کہتے ہیں مسلمان بیکورڈ ہے، لوگ کہتے ہیں مسلمان معاذ اللہ جاہل ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں اپنی خوش نصیبی پر ناز کرو، ارے ہم جاہل اور بے پڑھے لکھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جانتے ہیں 14ویں صدی کے مجدد نے بتا دیا، وہ اتنا پڑھا لکھا تھا، وقت کے مجدد کی زندگی کا جائزہ تو لیں۔ اللہ نے بریلی کے تاجدار کے قلم میں وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ پرنٹنگ پریس کا دور نہیں تھا، پرنٹ میڈیا کا دور نہیں تھا، آپ نے شاہی کے اندر قلم ڈبا ڈبا کر صرف بریلی اور اہل سنت والجماعت کا نام نہیں روشن کیا، بلکہ سارے ہندوستان کا نام روشن کر دیا، اور ہندوستان میں رہ کر آپ نے دنیا والوں کو 1300 سے زیادہ کتابوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ وہ امام 1300 کتابیں لکھیں، بتائیے یہ کسی جاہل کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسے پڑھے لکھے کا کام ہو سکتا ہے جس کو فیضان ہر لمحہ اجمیر سے مل رہا ہو، جس کو فیضان ہر لمحہ بغداد سے مل رہا ہو۔ اور فیضان کا یہ عالم ہے کہ ماہرہ شریف والوں نے خود کہہ دیا اللہ نے ان کو مجدد نہیں بلکہ مجدد اعظم بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آج تو افسوس ہے نام لکھنا بھی نہیں آتا۔ 20 گالیاں یاد ہوگی لیکن اپنا نام لکھنے بولو، امام صاحب نے دولہے سے کہا سائن کرو تو دولہا کانپ جاتا۔ دولہا پڑھا لکھا ہے تو ابا کو سائن کرنے نہیں آتی، وکیل کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ بہرحال اس لڑکی نے ایڈریس پوچھا تو اس نوجوان نے کہا بہن میں تمہیں ایڈریس ضرور بتاؤں گا۔ اس نے پورا ایڈریس بتایا، یو گو اسٹریٹ فرام ہیئر، یو گو اسٹریٹ اینڈ ٹیک رائٹ ٹرن فرام دیٹ۔ اس نے پورا نقشہ بتایا۔ اب اس کی سہیلیوں کے ساتھ جب وہ آگے بڑھی، اس کی سہیلیوں نے پوچھا بڑی عجیب بات ہے، اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں تم نے ایک مسلمان ٹوپی والے داڑھی والے سے ایڈریس پوچھا؟ اس نے کہا چلو آگے، ابھی وہ سن رہا ہے، میں تمہیں آگے چل کے بتا دوں۔ آگے بڑھی، اس کی سہیلیوں سے اس نے کہا جس طرح آج تمہیں تعجب ہو رہا ہے نا، آج میں 25 سال کی ہوں، آج سے ٹھیک 13 سال پہلے مجھے بھی تعجب ہوا تھا۔ جب میں 13 سال پہلے 12 سال کی تھی تو میرے باپ نے مجھے قریب بلایا اور کہا بیٹی جب کبھی زندگی میں تمہیں راستہ نہ سمجھ میں آئے اور کوئی پوچھنے والا تمہیں نہیں دکھائی دے رہا اور تم کنفیوژن میں ہو تو تم کوشش کرنا کہ کسی مسلمان کو تلاش کرنا اور مسلمان سے راستہ پوچھنا۔
اب وہ لڑکی نے کہا جو سوال تم نے مجھ سے پوچھا وہی سوال میں نے 13 سال پہلے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ ڈیڈی میں مسلمان سے راستہ کیوں پوچھوں، یہ لوگ تو بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹی تم بہت چھوٹی ہو، میں اکثر نیوز میں دیکھتا ہوں کہ لڑکیوں کو جال میں پھانسنے کے لیے کوئی غلط ایڈریس پوچھ کر کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے، چھوٹوں بچے کو بھیج کر کہتے ہیں کہ آنٹی سے کہنا روڈ کراس کر آؤ، ان کو رکشہ میں بٹھاتے ہیں، کوئی کڈنیپ کر لیتا ہے، کوئی عورتوں کے ساتھ بلاత్కాر کر دیتا ہے۔ اس نے کہا بیٹی لیکن تم مسلمان سے راستہ پوچھنا، کیونکہ آج عورتوں کی جتنی بے عزتی ہو رہی ہے، عورتوں کے پر لوگ بری نظر ڈالتے ہیں۔ اس بچی نے کہا جب سے میرا یہ معمول بن گیا کہ جب کبھی مجھے ایڈریس پوچھنا ہوتا ہے تو میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، پتہ نہیں کون مجھے بے ہوش کر دے، پتہ نہیں کون مجھے رکشہ میں بٹھا کر کڈنیپ کر دے، میرے ساتھ غلط کام کر دے۔ اس نے کہا اسی لیے میں مسلمان سے پوچھتی ہوں کہ جب میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا کیوں مسلمان سے راستہ پوچھوں، تو اے مسلمانوں اس لڑکی کا اس لڑکی کے فادر نے جو کہ غیر مسلم تھا، اس نے کہا بیٹی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دن بھر میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے نماز میں وہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، اور جب بھی وہ تلاوت کرتا ہے ریڈ کرتا ہے تو قرآن کی اس سورے کو جس کو وہ لوگ سورہ فاتحہ کہتے ہیں اس کو پڑھتا ہے، اور جب بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہر وقت سورہ فاتحہ میں وہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا۔ بیٹی جو خود سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ دنیا والوں کو غلط راستہ نہیں بلکہ ہمیشہ سیدھا ہی راستہ بتا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں یہی راستہ بتانے کے لیے خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تھے، اور جانتے خواجہ غریب نواز کو قرآن مقدس سے اتنی محبت تھی، آپ کی والدہ بی بی ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دنیا والوں نے ام الخیر کے نام سے بھی یاد کیا ہے، آپ فرماتی ہیں خواجہ غریب نواز جب میرے شکم میں آئے مجھے ایسا محسوس ہوتا کوئی میرے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور خواجہ غریب نواز کی عمر صرف 9 سال کی تھی، اللہ نے میرے خواجہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ 9 سال کی عمر میں خواجہ غریب نواز کے سینے میں اللہ نے پورے قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 9 سال کی عمر میں پورا قرآن یاد کر لیا اور بتا دیا کہ معین الدین ماں کے شکم سے کوئی معمولی مومن نہیں بلکہ ولی کامل بن کر دنیا میں تشریف لایا۔ لیکن آج بتاؤ 9 سال کی عمر کے بچے کی بات نہیں کرتے، 17 سال ہو جائیں قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، مضبوط کرو۔ اور قرآن مقدس میں مہینوں کے تعلق سے رب نے فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 10 اور 12۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ پتا کیا چلا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 10 اور 2 12 مہینے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ 12 مہینے ہمیں کسی اور نے نہیں، ارے یہ جنوری فیبروری تو 200 300 یا کچھ سال پہلے بنے ہوں گے، لیکن اللہ نے تو ان 12 مہینوں کو قرآن مقدس کے ذریعے اپنے محبوب پر 1450 سال پہلے نازل فرما دیا۔ اور اگر اس پر بھی لوگ اعتراض کریں کہ نہیں ہم نے ہی پہلے سے جنوری فیبروری، تو اللہ فرماتا ہے تم ریفرنس قرآن سے دو فی کتاب اللہ، اور تم نے تو آج کل پرسوں سے بنائے ہوں گے، لیکن اللہ نے ان 12 مہینوں کو کب سے بنایا؟ تو قرآن کہتا ہے یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے اس دن سے 12 مہینوں کو بنایا ہے جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرما دیا۔ آگے رب نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ کے نزدیک رسپیکٹ والے، تعظیم والے، اور ان 12 مہینوں میں جو 4 مہینے تعظیم والے ہیں اس میں ایک مہینہ جو ماہ رجب کا ہے یہ احترام والا مہینہ، اس مہینے کا احترام کرے۔ فرمایا گیا جہالت کے دور میں، اور آپ نے سنا ہوگا جہالت کا دور جو دور جاہلیت گزرا ہے، لوگ شراب پینے کے اتنا شوقین تھے کہ جس دسترخوان پر شراب نہیں ہوتی نا تو لوگ اس کو کہتے تھے بہت معمولی آدمی ہے۔ شراب جوا عام ہو چکا تھا، اور لوگ اتنے گناہ کرتے تھے معاذ اللہ کہ اپنی ماں بہنوں کو جوے میں بیچ دیتے تھے، یہاں تک کہ فرمایا گیا قتل و غارت عام ہو چکا تھا۔ اگر کسی نے کسی کے باپ کا قتل کیا سالوں سال لڑائی چڑھا کرتی تھی، تو نے میرے باپ کو مارا ہے میں تیرے باپ کو ماروں گا، اسی طرح نسل نسل لڑائی چڑھا کرتی تھی۔ لیکن فرمایا گیا جب ماہ رجب آتا تھا وہ جاگیر لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، مرنے کے بعد اپنی ماں کو اپنی ملکیت
بنا لیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ماہ رجب آتا تھا اپنی تلوار کو نیچے رکھ دیتے تھے، شراب کے پیالے کے پاس سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جاہلیت کے دور میں لوگ ماہ رجب میں شراب پینا چھوڑ دیتے تھے، جوا کھیلنا چھوڑ دیتے تھے، لیکن آج آپ میرج میں نہیں، سانگولا میں نہیں، شولاپور میں نہیں، ساتارا میں نہیں، بلکہ مسلمانوں کی آبادی میں چلے جائیں، ماہ رجب ہو یا ماہ شعبان ہو، مسلمان صرف ماہ رمضان کے علاوہ شاید کسی مہینے کا احترام کرتا ہو۔ آج کا مسلمان شراب پینے کو بڑا شوقدار سمجھتا ہے، آج کا مسلمان سٹا کھیلنے کو بہت اچھا سمجھتا ہے۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، جانتے ہیں ہم کس منہ سے کہتے ہیں غوث اعظم کے دامن کو تھاما ہے ہم نے؟ جانتے ہیں غوث اعظم کا دامن اتنا عظیم دامن ہے، خواجہ غریب نواز کا دامن اتنا عظیم دامن ہے، جس کسی نے اس دامن کو تھاما ہے غوث اعظم نے اسے ولی بنا دیا ہے۔ خواجہ غریب نواز اگر غیر آئے تھے اسے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے۔ آج ہم اولیاء اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اولیاء اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جانتے ہیں اولیاء اللہ کی زندگی کا جائزہ لیں، آج مسلمان کی زبان اور اولیاء اللہ کی زبان دونوں کی زبان کا جائزہ لیں۔ مسلمان کی زبان کھلتی ہے، گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور آج تو فیشن ہو گیا، ماں بہن کی گالی جب تک مسلمان نہ دے اس کی بات ہی پوری نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زبان پر اتنے برے کلمات آ گئے کہ آج ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا ادھر آ، تو ہمارا بچہ بھی اپنی بات نہیں مانتا۔ لیکن ذرا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جائزہ تو لو، وہ غوث اعظم جو ماں کے پیٹ سے 17 پارے کے حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئے، وہ غوث اعظم جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا، وہ غوث اعظم جو ایک پیر پر ساری رات کھڑے ہو کر جو ہے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، غوث اعظم نے اللہ کو ایسا راضی کر لیا۔ جانتے ہیں کہ غوث اعظم خدا کے ہو گئے ہیں اور ساری خدائی غوث اعظم کی ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں بچہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتا ہے، لیکن غوث اعظم اگر قبر کو ٹھوکر مار دے تو 700 سال پہلے مرا ہوا مردہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہی اللہ، فرق ہے، یہی فرق ہے آج کے مسلمان کی زبان میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں علماء فرماتے ہیں نا کہ جب ایک بندہ مومن ولی کامل اپنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اس کو وہ مقام ملتا ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہوا کرتی ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ صرف زبان کی ہم بات کریں، ورنہ اولیاء اللہ کی عظمت، ارے آپ اور ہم کیا بیان کریں؟ اولیاء کی شان تو یہ ہے، اس امت کی اولیاء اکرام کی بات نہیں کرتا۔ قرآن پڑھو، قرآن مقدس میں اصحاب کہف میں ملتا ہے کہ ایک کتا، انسان نہیں، ایک کتے نے اولیاء اللہ سے محبت کی تو اللہ نے اس کتے کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ فرمایا گیا کل جب لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ کتا جو اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ تھا، اور جانتے ہیں کتا اولیاء اکرام سے کتنی محبت کرتا تھا، غالباً اس کتے کا نام قطمیر آیا ہے۔ جہاں جہاں وہ اولیاء اکرام جاتے تھے دم ہلاتا ہوا پیچھے پیچھے چلے جاتا تھا، غار میں چلے گئے وہاں چلے گیا، جہاں اولیاء اکرام رک جاتے اس نے بھی سوچ لیا تھا اب ان کا دامن میں نہیں چھوڑوں گا، جہاں یہ جائیں گے وہاں میں چلے جاؤں گا۔ اللہ نے کتے کی قسمت بدل دی ہے۔ اے کتے سن لے، تو نے ولی سے محبت کی ہے تو جہاں پر جنت میں ولی جائے گا میں تیری شکل اور صورت بدل کر انسانی لبادے میں تجھے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ کتا ولی سے محبت کرے وہ جنتی بن جائے۔ اور کس دور کے ولی سے محبت کی تھی؟ تمام نبیوں کے سردار کے اولیاء سے نہیں محبت کی تھی، وہ اولیاء سے محبت کی تھی۔ تو اندازہ لگائیں جو تمام نبیوں کے سردار کے اولیاء اکرام سے محبت کرے گا اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ ان کی زبان میں وہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو بیسک پوائنٹ بتاؤں، اگر موضوع کمپلیٹ نہیں ہو کیونکہ ان کی عظمت آپ اور ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ جانتے غریب نواز جب ہندوستان آ رہے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ غریب نواز ہندوستان آئے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آئے، انہیں میرے آقا علیہ السلام نے بشارت دی کہ اے معین الدین تم کو ہندوستان جانا، اور اے مسلمانوں اپنی خوش نصیبی پر ناز کرو، ہم بہت خوش نصیب ہوتے اللہ ہمیں مکے مدینے میں پیدا فرما۔
ہم بہت خوش نصیب ہوتے ہم بغداد میں پیدا ہوتے، ہم بہت خوش نصیب ہوتے ہم جو ہے اولیاء اللہ کے دربار میں پیدا ہوتے، ہم کوفے میں پیدا ہوتے امام اعظم کے دربار میں، ہم کوفے میں پیدا ہوتے امام اعظم کی زمین پر، لیکن اللہ نے ہمیں ہندوستان میں پیدا کیا، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں میرے آقا نے خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کیوں بھیجا؟ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے میرے آقا کو ہندوستان سے بے پناہ محبت تھی، اتنی محبت تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا علیہ السلام جب بھی نماز ادا کرتے تھے، علماء فرماتے ہیں قبلے کی طرف رک کر کر نماز ادا کرتے تھے، لیکن جب نماز سے فارغ ہوتے دعا کرنے کے لیے اپنے فیس کو تھوڑا ٹرن کر لیتے تھے۔ آپ بھی آج مسجد میں عشاء کی نماز میں جا کر دیکھ لینا، امام صاحب قبلے کی طرف رک کر کر دعا کریں گے، لیکن جب نماز ادا کریں گے اور جب دعا کا وقت آئے گا تھوڑا سی رائٹ میں ٹرن ہو جائیں گے۔ علماء سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب آقا اپنے فیس کو ٹرن کر دیا کرتے تھے، تھوڑا ڈائیورٹ ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کو اس پر حیرت ہوئی، عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ کیسی محبت تھی۔ آج تو مسلمان کہتا ہے آدھی روٹی کھاؤں گا اسلام کو بچاؤں گا۔ جب نوجوان یہ نعرہ لگاتے نا مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ اپنی نماز کو نہیں بچا سکتا اور پورے اسلام کو بچانے کی بات کرتے۔ صحابہ اکرام اتنی محبت کرتے کہ آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ کی انظر علینا، آقا نظر کرم فرمائے آخر کیا بات ہے؟ نماز ادا کرتے ہیں قبلہ رک ہو کر اور دعا کرتے وقت فیس کو تھوڑا رک کو تھوڑا ٹرن کر دیتے ہیں، تو جانتی ہیں آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں، میں جس طرف رک کرتا ہوں یہ ہند کی سرزمین ہے اور ہند کی سرزمین سے مجھے محبت اور وفا کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے بڑے پیارے انداز میں کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، ہاں ہاں وہ خوشبو میرے وطن کی ہے۔ اور جب وطن کی محبت میں قلم کو اٹھایا ہے، قیامت تک آنے والے ہندوستانیوں کو پیغام دے دیا، اے ہندوستانیوں تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ نے ہندوستان میں پیدا کیا ہے اور وطن کی محبت میں لکھ ڈالا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے اور یہ گلستاں ہمارا۔ سبحان اللہ۔ ارے مسلمانوں ہندوستان سے محبت کرو، یقیناً دوسرے جو اسلامی ملک ہے، اور میں کہوں گا اسلامی ملک سے نہیں ہر ملک سے محبت کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ملک کا مالک میرا اللہ ہی تو ہے نا، اور ہندوستان سے اس لیے محبت کرو کہ آقا جانتے تھے ایک وقت مدینے میں لوگ شاید میلاد نہیں منائیں گے، مکے میں اولیاء اللہ کا عرس نہیں منائیں گے، آقا کی غیبتہ نظریں دیکھ رہی تھی 1450 سال میلاد میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے خواجہ کو نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی عقیدت اور محبت کے ساتھ میری میلاد بنایا کرنے والے ہوں۔ آقا کی نظریں دیکھ رہی تھی، اسی لیے خواجہ نے، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا معین الدین تم ہندوستان جاؤ، تم انہیں کلمہ پڑھاؤ، کیونکہ انہی کلمہ پڑھنے والوں کی نسل میں میرے غلام پیدا ہونے والے ہیں۔ لوگ مکے میں رہ کر میلاد نہیں منائیں گے، لیکن یہ مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ یہ ہندوستان میں جب بھی ربیع الاول آئے گا، اور الحمدللہ اب تو ہمارے علماء نے، ہمارے مبلغین نے ایسا ماحول بنایا، پہلے سنی مسلمانوں کی شادی ہوتی تو ڈھول بجاتے تھے، لیکن علماء نے بتایا کہ شادی آقا کی سنت ہے، اور آقا کی سنت پر جب عمل ہو، خاص کر کے جب نکاح، تو نکاح کے موقع پر حضور کی میلاد منانا یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نکاح کے موقع پر درود و سلام کی محفل سجانا اللہ نے آدم علیہ السلام کے نکاح کے موقع پر ہی واضح فرما دیا۔ سبحان اللہ، اب ہم نے بمبئی میں جہاں میں رہتا ہوں، ہمارے خالد رضوی صاحب یہ تو اکثر دورے پر رہتے ہیں، لوگ ان کو شادی کی محفل ہو، گھر میں بچے کا برتھ ڈے ہو، اب ہم نے دیکھا اب سنی بیدار ہو، اب سنی نے ڈھول تاشا بجانا کم کر دیا، اب انہوں نے نیت کر لی کہ ہم اس امام کے ماننے والے جنہوں نے یہ پیغام دیا آج کل پرسوں تک نہیں بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں جل کر ادو مغے عبد رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر اپنے نبی کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، پکڑو اپنے آپ کو یا رسول اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیار میں بات چلی تھی زبان کی، خواجہ جب ہندوستان آ رہے تھے اور میرے آقا نے سارا نقشہ بتا دیا۔ آج گوگل دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑتے ہیں، مسلمانوں ہم تو دنیا کو گوگل میں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ والوں کو گوگل کی ضرورت نہیں ہوتی،
اللہ ان کی نظروں کو ایسا بنا دیتا ہے ہم تو آگے پیچھے نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ نظر اٹھاتی ہیں تو انہیں تحت الثری اور عرش اعظم نظر آ جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا بہت تیزی سے بڑھ چکی ہے، گوگل کروم کا دور آ گیا، گوگل پہ سرچ کرو، بیٹھے بیٹھے میرج میں ساری دنیا کا جائزہ لے سکتے ہو۔ ہم اور آپ گوگل کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی محتاج نہیں، اللہ انہیں مالک و مختار بنا دیا کرتا ہے۔ غریب نواز ہندوستان آ رہے تھے، ان شارٹ شہاب الدین غوری کی فوج شکست کھا کر واپس جا رہی تھی۔ ایک سپاہی نے دیکھا کچھ فقیر جا رہے ہیں، غریب نواز کے پاس پہنچا، سلام عرض کیا اور کہا فقیر اے بزرگ کہاں جا رہے ہو؟ تو خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اجمیر ہندوستان کی سرزمین پہ تھا۔ اس نے کہا ہم ہار کر آ رہے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا اے سپاہی تم گئے تھے تو تلوار کے بھروسے پر گئے تھے، لیکن معین الدین تلوار کے بھروسے پر نہیں جا رہا ہے، مدینے کے تاجدار کے بھروسے پر جا رہا ہے۔ اور معین الدین تلوار نہیں لے کر جا رہا ہے بلکہ اپنے نبی کا کردار لے کر ہندوستان جا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے، آپ کو میں بتاؤں، بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سپاہی آئے اور سپاہی نے دیکھا مسلمان ہے، اور سپاہیوں کا حال یہ ہوتا ہے جہاں دیکھتے ٹوپی والے داڑھی والے سیدھا شک کی نگاہ سے سیکھتے، سیدھا شک کی نگاہ سے، یہ ان کے مزاج میں رہا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے اور ذمہ داری سے عرض کروں گا، ہم سفر میں جاتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ تم لوگ ہندوستان سے بہت کم محبت کرتے ہو، دوسرے ملکوں سے زیادہ۔ میں نے کہا دیکھیے جو سچا شہدائی ہوگا خواجہ غریب نواز کا، وہ ہندوستان سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرے گا۔ اس کی وجہ یہ وہ جانتا ہے کہ اس ہندوستان کی کرسی پر کوئی بھی بیٹھا ہو، اللہ نے قیامت تک کے لیے حکومت میرے خواجہ ہی کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا دیکھیں جب ہم کو نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، ہم بنگلہ دیش میں، شری لنکا میں، انڈونیشیا میں، پاکستان میں جا کر نہیں پڑھتے۔ جب ہم کو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ہم اسی زمین پر سجدہ کرتے ہیں، اور مسلمان جس زمین پر سجدہ کرتا ہے وہ اس زمین سے بے پناہ محبت کیا کرتا ہے۔ اور میں نے کہا جب ہم کو نیند آتی ہے، ہم اڑوس پڑوس میں جا کر نہیں سوتے، بلکہ یہی زمین ہماری ماں ہے، یہی ہمیں گود میں لیتی ہے، ہم اپنی ماں کی گود میں سویا کرتے ہیں۔ اور جو ماں کی گود میں سویا کرتا ہے وہ ماں سے محبت کرتا ہے، ماں سے غداری نہیں کرتا۔ اور میں نے کہا جب ہم انتقال کرتے ہیں تمنا یہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں مدینے میں موت عطا فرمائے، لیکن اگر مدینے میں نہیں مرے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہندوستان میں ہی دفن فرما، تاکہ جب قبر سے اٹھے تو کسی اور کی قیادت میں نہیں، خواجہ غریب نواز کی قیادت میں تو ہمیں جنت سے مقام عطا فرما۔ اور میں نے ان کو، اور وہ نشے میں تھے، بہت نشے میں تھے، لیکن جب میں نے سنایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اللہ نے ہمیں اسی مٹی سے پیدا کیا، ہم اسی مٹی میں جانے والے ہیں، اور اسی مٹی سے اللہ ہمیں اٹھائے گا۔ جانتے وہ غیر مسلم مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگا، اے مسلمانوں آج لوگ ہم کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں، ارے مسلمان ٹیررسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خواجہ جانتے جب ہندوستان آئے سپاہیوں نے کہا مسلمان یہاں سے اٹھ جا۔ خواجہ غریب نواز جن کو اللہ نے ایسا پاور عطا فرمایا تھا، زمین کو حکم دیتے زمین وہیں پر اس کو دبوچ لیتی تھی۔ ارے جو خواجہ پانی کو حکم دے، پانی انا ساگر کوسے میں چلا آتا ہے، لیکن خواجہ نے سپاہی سے زور زبردستی نہیں کی۔ اس کی وجہ تھی خواجہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے آقا دنیا والوں کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بن کر تشریف لائے، اور معین الدین چاہے ابھی ایسی جلال والی نظر ڈالے کہ تو جل کر خاک ہو جائے، لیکن معین الدین ہندوستان میں امن اور سکون کا پیغام دینے آیا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تمہارے اونٹ یہاں بیٹھیں گے نا، ٹھیک ہے، اب معین الدین بھی کہتا ہے معین الدین یہاں سے اٹھے گا، اب تمہارے اونٹ یہاں بیٹھے رہیں گے۔ ان شارٹ دوسرے دن سپاہی آئے، بہت کچھ تھے، ہم نے مسلمانوں کو ہرا دیا، لیکن جب آئے اونٹ کو کہہ رہے اونٹ، وہ اونٹ جو چارہ سپاہیوں کا کھاتا تھا، سواری سپاہیوں کی کیا کرتا تھا، اونٹ ہے، سپاہی حیرت میں پڑ گئے، کھاتا ہمارا ہے اور گیت گاتا میرے خواجہ کا، اٹھنے کے لیے تیاری نہیں، بہت کوشش کی، اونٹ نہیں اٹھتے۔ اے مسلمانوں یہاں پر جو نقطہ ہے نا، کسی چیز کو کسی کے اندر اگر چٹکانا ہو تو میگنیٹک پاور کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو لول چمک کہتے ہیں۔ اتنا پش کر رہے ہیں لیکن اونٹ گرتے ہی نہیں۔ اس کی وجہ کبھی سوچی ہے کہ اونٹ اور زمین میں یہ رشتہ، یہ میگنیٹک پاور کہاں سے آیا؟ تو میں آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھاؤں۔ جن کے والدین، جن کے بچے ہیں جو اکثر شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دو، بچے کہنا نہیں مانتے،
اے مسلمانوں تم کہتے بچے کو میں بازار جا کر آ رہا ہوں اٹھنا مت، لیکن آتے ہو تو بچہ گلی میں کھیلتا ہے، لیکن یہاں خواجہ اونٹ سے کہہ رہے کہ ٹھیک ہے اب تمہارے اونٹ چلے بیٹھیں گے، خواجہ چلے گئے ہیں لیکن اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں، اونٹ خواجہ کی بات کیوں مان رہا ہے؟ تو سنو، ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا میرا اونٹ ہے، میں اس کو چارہ ٹائم پر دیتا ہوں، خدمت بھی اس کی اچھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری بات نہیں مانتا۔ آقا نے فرمایا جا اونٹ کو بلا کے لا۔ یہاں پر ایک اور نقطہ کہ وہ صحابی نہیں جانتے تھے یہ نبی اونٹ کی بات کیسے مانیں گے، بلکہ صحابی جانتے تھے کہ وہ رب العالمین ہے اور میرے نبی رحمت للعالمین ہے، وہ ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ جب اونٹ کو لایا تو اونٹ جیسے جیسے آ رہا ہے، اونٹ نے ادب تو دیکھو کیسا ہم کو سکھایا، جیسی قریب آیا اپنے سر کو حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور اپنی بارگاہ میں اپنی زبان میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے، اور بریلی کے تاجدار نے بڑے پیارے انداز میں کہا اپنے مولا کی ہے وہ شان عظیم کہ جانور بھی کرتے ہیں جن کی تعظیم۔ آقا فرماتے ہیں اونٹ اپنے مالک کی فرما برداری کیوں نہیں کرتا؟ کیا یہ کھانا ٹائم پر نہیں دیتا؟ تو جانتے ہیں اس اونٹ نے ادب سے عرض کیا آقا ہمارے جو مالک ہیں نا یہ عشاء کی نماز سستی سے پڑھتے ہیں، لیٹ پڑھتے ہیں۔ آقا آپ بتائیے کہ اپنے مالک کی فرما برداری نہیں کرتے تو میں اپنے مالک کی فرما برداری کیوں کروں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ اونٹ نے بتا دیا رہتا ہندوستان میں ہوں، اسی لیے بات کسی اور کی نہیں بلکہ ہندوستان کے راجا کی ہی بات میں ماننے والا ہوں۔ اونٹ نے اس کی فرما برداری کی جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ کب تک شکایت کرو گے؟ مولانا بچے نہیں مانتے۔ ایک پیر صاحب نے کہا تم کہتے ہو بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، لیکن یہ تو بتاؤ تم اللہ اور اس کے حبیب کی کتنی مانتے ہو؟ تم ان کی مانو، یہ سارے تمہارے مانیں گے۔ اونٹ نے تو کہنا نہیں اونٹ نے تو خواجہ کی بات مان لی، چلو بات سمجھ میں آئی۔ اب یہ زمین، اس کے اندر میگنیٹک پاور کہاں سے آیا؟ اور آج زمین سے نکالنے کی بات، کبھی افغانستان میں مسلمانوں کو فٹ بال بنایا گیا، کبھی عراق میں فٹ بال بنایا گیا، فلسطین کے حالات سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں سنو اس کی وجہ، امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ خاتون حاضر ہوئی، عرض کرتی یا امیر المومنین میں بازار سے آ رہی تھی تیل لے کر گھر میں کھانے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، کسی کا دھکا لگا، تیل کا پیالہ ہاتھ سے چھوٹا، تیل زمین پر گرا اور سارا تیل زمین نے ایبزارب کر لیا، چوس لیا۔ میں بہت غریب ہوں، تیل خریدنے کے لیے پیسہ نہیں۔ امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے اس کو میرے گھر میں سے تیل دے دو۔ اس نے کہا نہیں نہیں آپ کا تیل نہیں چاہیے، میں بڑی خوددار ہوں، مجھے میرا ہی تیل چاہیے۔ امیر المومنین نے کہا how is it possible؟ زمین لیکویڈ کو ایبزارب کر لیتی اور ایبزارب کری ہوئی چیز زمین واپس نہیں دیتی۔ اس نے کہا اگر آپ نے میرا تیل نہیں لوٹایا میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کروں گی۔ امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے اب تو نے ضد کر لی ہے تو سن لو۔ آپ نے ایک چٹھی منگوائی اور اس کے اوپر کچھ لکھا اور اپنے غلام سے کہا جہاں زمین میں تیل گرا ہے تھوڑا زمین کو کھودنا اور اس چٹھی کو گاڑنا اور قریب میں پیالہ رکھ دینا۔ قسم خدا کی ہے مسلمانوں، جب چٹھی کو گاڑا گیا جانتے وہ تیل، وہ لیکوڈ زمین نے جو ایبزارب کر لیا تھا سارا تیل اگل کر واپس اس پیالے میں آ گیا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ ابھی دیکھیے آپ نے سبحان اللہ کہا کیونکہ کرامت کی بات آئی نا، کچھ میریکلز ہوا، لیکن جانتے ہیں لوگوں نے عرض کیا یا امیر المومنین آخر اس چٹھی میں کون سی آیت، کون سی حدیث شریف، کیا لکھا آپ نے؟ تو اے میرج کی سرزمین پر رہنے والوں مسلمانوں غور سے سنو، 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہو تمہاری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم سوچتے ہو میں خوب کاروبار کر لوں گا زمین پر مجھے حکومت مل جائے گی، لیکن یہ زمین بے نمازی کے تعلق سے کیا سوچتی ہے؟ امیر المومنین فرماتے میں نے اس چٹھی میں نہ آیت لکھی نہ حدیث شریف لکھی، میں نے صرف اتنا لکھا اے زمین عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ اس خاتون کا تیل واپس لوٹا دے ورنہ عمر تیرے اندر ایک بے نمازی کو دفن کر دے گا۔ زمین نے اپنے اندر اگلا ہوا تیل، نکلا ہوا تیل اگلنا تو واپس کیا، لیکن اپنے اندر نہیں لینا گوارا کیا تو ایک بے نمازی کو لینا گوارا کیا۔ آج افغانستان میں جب وار ختم ہوا لوگوں نے معاذ اللہ داڑھی منڈوائی، وہ بتا رہے تھے کہ ہم سجدہ کر رہے تو ڈر کر رہے تھے، زمین نکل گئی ہاتھوں سے۔ لیکن میرے خواجہ ہندوستان میں آئے ہیں، ذرا تصور میں اجمیر چل کر زمین سے پوچھیں ہیں زمین آخر تو نہیں جانتی تھی خواجہ کو، پھر تو نے ان کا کہنا کیوں مانا؟ تو زمین عقیدت بڑے انداز میں کہے گی میں مردہ ہو چکی تھی لیکن معین الدین نے سجدے میں خدا کا ذکر سنا کر مجھے زندہ کر دیا،
جب میں ان کی فرما برداری نہیں کروں گی تو پھر کس کی فرما برداری کروں گا؟ بے نمازی بن کر گھومو گے تو یہاں پر بھی یہی ہوگا. ورنہ آپ دیکھیں یہ ہندوستان میں جو غیر مسلم رہتے ہیں نا، یہ ہم سے دشمنی نہیں کرتے، پانچوں انگلی ایک جیسی نہیں ہوتی، یہ تو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور ہم سے نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اجمیر شریف میں جہاں مسلمان جاتے ہیں، ہمارے ملک میں رہنے والا، مہاراشٹرن ہو، تمل ناڈو کا رہنے والا ہو، سبھی ادب سے جا کے خواجہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتے ہیں. اور ان کا عقیدہ تو دیکھیں کہ ہم کو تو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ جواری ہوگا، گنڈا ہوگا، موالی ہوگا، لیکن وہ خود پیغام دیتے ہیں. امریکہ والا چاہے کچھ اناؤنس کرے، لیکن ہندوستان میں رہنے والے مسلمان سے ہندو مذہب کا ہو، مراٹھی مذہب کا ہو، چاہے جس مذہب کا ہو، وہ اتنی محبت کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے میرٹھ میں بھی مغرب کی نماز کے بعد جب امام صاحب باہر آتے ہیں تو بہت ساری ہماری غیر مسلم مائیں اور بہنیں سر پر باقاعدہ دوپٹہ ڈال کے، اپنے بڑوں کے سامنے دوپٹہ ڈالے نہ ڈالے، لیکن مسجد کے امام کا اتنا رسپیکٹ کرتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں یہ میرا بچہ جس کے لیے ڈاکٹر کی بہت دوا کرائی، لیکن وہ پیغام دیتی ہے کہ جب ڈاکٹر کی دعا کام نہیں کرتی ہے تو مسجد میں نماز پڑھانے والے امام کی دعا کام کیا کرتی ہے. بتائیے، وہ عزت کرتے ہیں لیکن ہم کو نماز پر کانفیڈنٹ نہیں. اے مسلمانوں، زمین پر اگر تمہیں حکومت کرنی ہے، زمین پر اگر تمہیں امن پیدا کرنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرو، کوشش کرو. اور دیکھیں خواجہ غریب نواز کو نماز سے اتنی محبت، جب آپ کے وصال کا وقت آیا، فرمایا گیا عشاء کی نماز پڑھ کر آپ حجرے میں داخل ہوئے، ابھی حجرے میں داخل ہوئے تھے عشاء کی نماز کے بعد، رات بھر اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی رہی. فرمایا گیا جب قاضی رات کے بعد آواز آنا بند ہو گئی، مریدین نے فجر کی نماز کے بعد دروازہ ٹھوکا، لیکن خواجہ غریب نواز ریپلائی نہیں دیتے ہیں، اندر سے جواب نہیں آتا ہے. مریدین حیرت میں پڑ گئے، دروازے کو توڑ کر اندر داخل کیا گیا اور جانتے خواجہ غریب نواز نے امام حسین کی سنت پر عمل کر کے بتا دیا معین الدین دنیا سے جا رہا ہے تو حسین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جا رہا ہے. دنیا والوں نے دیکھا آپ کا سر مبارک سجدے میں ہے اور آپ کا وصال ہو چکا ہے، اور جب سر سجدے سے اٹھا دیا گیا، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن میرے رب نے بتا دیا یہ معین الدین جو میرا محبوب میرا حبیب ہے. اے دنیا والوں، اس کو موت آئی ہے. ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ اللہ کے حبیب کو موت آئی ہے تو کسی اور کی محبت میں نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں موت آئی. وہ دنیا سے جا رہے ہیں سر سجدے میں رکھ کر. اللہ والوں کی زبان کا حال جدا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو بتاؤں بڑی پیاری روایت. اور اس کے بعد ایک اور بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کروں، کیونکہ ہمیں شارپ 10 بجے اجتماع جو ہے ختم کرنا ہے. اور دیکھیے الحمدللہ ہم اگر ملک کے قانون کو فالو کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہمارے قانون کو فالو کریں گے نا، وہ بھی ہماری بات مانیں گے. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ پاکستان میں ان کا مزار ہے شاید غالباً. یہ جب پاکستان اور انڈیا ایک تھا، اور جانتے ہیں یہ انگریزوں نے ایسی پالیسی چلی، معاذ اللہ ان کا مقصد ہی ڈیوائیڈ اینڈ رول ہوتا کہ توڑو اور حکومت کرو. جب یہ انڈیا میں آئے تو ایک انگریز نے دیکھا ایک فقیر ٹرین سے اتر کر سواری سے اترا ہوا اور ہاتھ میں تسبیح ذکر کر رہا. انگریز کو حیرت ہوئی، پیر مہر علی شاہ کے قریب پہنچا اور کہا اے او مسلم اولڈ مین واٹ از یور ہینڈ. پیر مہر علی شاہ نے کہا میں اس کو بولوں گا تسبیح تو یہ پوچھے گا واٹ از the meaning of تسبیح. انہوں نے کہا I give you answer، میں تمہیں جواب دیتا ہوں. اب انہوں نے انگلش میں نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا میں تمہیں جواب دیتا ہوں، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو تاکہ تم کو جواب آسانی سے سمجھ میں آئے. وہ انگریز کے پاس گن تھی، کاندھے پہ ٹنگی ہوئی ہے اس کے پاکٹ میں. پیر مہر علی شاہ نے فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ میرا ویپنز ہے، میرا ہتھیار ہے. پیر مہر علی شاہ مسکراتی ہیں اور فرماتی ہیں یہ گن تیرا ہتھیار ہے اور یہ اللہ کے تسبیح مہر علی کا ہتھیار ہے. انگریز نے پوچھا تمہارا ہتھیار کیا کام آتا ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ نے کہا پہلے تمہارے ہتھیار کا کمال بتاؤ. اس نے گن کو نکالا، پوائنٹ کیا، جھاڑ تھا قریب میں، ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، شوٹ کیا. جیسی گولی لگی پرندہ پڑپڑاتا ہوا زمین پر گرا اور وہیں مر گیا. مسکرا کر کہا دیکھا ہے مسلمان میرے ہتھیار کا کمال، اب بتا تیرے ہتھیار کا کمال کیا ہے؟ پیر مہر علی شاہ ہاتھ میں تسبیح لیتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرنا شروع کرتے ہیں. انگریز کو کہتے ہیں چل میرے ساتھ، آج میں تجھے بتاؤں اللہ والوں کے ہتھیار کا کیا کمال ہوتا ہے. بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں وہ پاور تھا، وہ مردے کو کہتے اٹھ، اللہ کے نام سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتا تھا. انگریز فکر میں تھا میں نے مسلمان کو ہرا دیا، لیکن انگریز کیا جانتا تھا سامنے کوئی مومن نہیں بلکہ ولی کامل موجود ہے. پیر مہر علی شاہ آگے بڑھتے ہیں، تسبیح لیتے
دیتے ہیں, تسبیح میں پڑھتے ہیں سبحان قدوسن ربنا و رب الملائکۃ والروح, اور پرندے کے جسم پر ٹچ کرتے ہیں اور پرندے کو حکم دیتے ہیں پرندے دنیا والوں کا ہتھیار زندے کو مردہ کرتا ہے, لیکن پیر مہر علی شاہ تجھے حکم دیتا ہے اٹھ اس اللہ کے نام سے جس کی روح کا مالک یہ انگریز نہیں, ہر روح کا مالک میرا اللہ ہے. دنیا والے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ جیسی آپ نے تسبیح کو ٹچ کیا وہ پرندہ فڑفڑاتا ہوا واپس آسمان میں پرواز اور اڑنے لگ گیا. یہ اللہ والوں کی تسبیح کا کمال. آج ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں. چھوڑ دو برائیوں کو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے, میں نے بہت کچھ سوچا تھا آیت کے تعلق سے کچھ بتاؤں گا, لیکن 25ویں پارے سورہ زخرف کی دیکھیں دوستی کے تعلق سے آج سب سے پریشان مسلمان جو ہے نا اس وجہ سے اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کر. گھر میں امی بھی نمازی ہے, ابا بھی نمازی ہے, لیکن بچہ جب کالج جاتا ہے, اسکول جاتا ہے, تو اس کو وہاں پر ایسا ایٹموسفیئر ملتا ہے, ایسا ماحول ملتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈرگز پینے کا عادی, گٹکا کھانے کا عادی اور برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. قرآن مقدس میں جانتے ابھی فرینڈشپ ڈے غالباً اگست میں آئے گا, اور پچھلے سال جب میں نے فرینڈشپ پر بیان کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں, میری والدہ نے مجھے بہت دعا دی, اور یہاں کا ہم نے جائزہ لیا تو آج نوجوان کی دوستی, نوجوان سے تو چھوڑ دو, آج تو ایسا ماحول بن گیا ہماری قوم کی بچیاں کالج جاتی ہیں تو فرینڈشپ ڈے کے اندر ریبن سے بات شروع ہوتی ہے غیروں کے ساتھ, اور جب بات ختم ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے وہ پریگننٹ ہو گئی اور اس نے بھاگ کے اس غیر کے ساتھ شادی کر دی. یہ ماحول بن چکا ہے. قرآن مقدس نے دوستی کرنے کا حکم دیا. کس سے دوستی کرو؟ جو کلین شیو رہتا ہو, جو گانے سنتا ہو, جو گالی دیتا ہو, جو شراب پیتا ہو. قرآن کہتا ہے, آپ جا کر پڑھیے گا 25ویں پارے کی غالباً 66 نمبر کی اس آیت کو. رب فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ دوست جس کے لیے تم نے نماز چھوڑی, یہ دوست جس کے لیے تم نے ماں باپ کو گالی دی, یہ دوست جس کے لیے تم نے اسلام سے رشتہ کمزور کر دیا, یہ تمہارا دوست قیامت کے دن تمہارا دشمن بن جائے گا. اے اللہ پھر ہم کس سے دوستی کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے ارے میں تم کو اس سے دوستی کرنے کا حکم دیتا ہوں جس سے میں خود دوستی کرتا. تم کو دوستی کرنا ہے تو متقین سے کرو, کیونکہ متقین کی دوستی ایسی رہتی ہے جب متقی جنت میں جاتا ہے تو اپنے دوست کو تقوی والا بنا کر وہ اپنے ساتھ میں جنت لے کر جایا کرتا ہے. اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, علماء کی صحبت میں بیٹھو, اپنے نوجوان بچوں کو بھیجو اجتماعات میں, مبلغین سے دوستی کرو. اور جانتے اسی لیے میرے آقا نے فرمایا سچا دوست وہ ہے کہ جب تم خدا کو بھولو تو وہ تمہیں خدا کی یاد دلائے, اور جب تم اللہ کا ذکر کرو تو ذکر کرنے میں وہ تمہاری مدد کیا کرے. اور بزرگوں نے فرمایا جب اللہ کسی کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو ایک اچھا دوست عطا فرماتا ہے. اے مسلمانوں اپنی دوستی مبلغین سے, علماء سے میں دوستی کرنے کے لیے نہیں کہوں گا کیونکہ یہ نائب نبی, کوشش کریں ان کے قدموں میں بیٹھیں. آج مسلمان کالج جاتا ہے, فرینڈشپ ہوتی ہے ڈرگز پینے والوں کے ساتھ. ہم کو تو کئی جگہ ایسی بیان کے لیے بلاتے ہیں, پورے محلے کا نام آندھرا پردیش ادونی میں ایک علاقے میں بیان کرنے کے لیے گیا, ہمارے خالد رضوی صاحب نے مجھے بھیجا تھا. میں نے پوچھا آپ کے محلے کا نام کیا؟ تو کہنے لگے خونی محلہ. میں نے کہا بہت اچھا محلہ ہے, کون غیر مسلم آئے گا؟ پھر ہم نے وہاں بیان کر کے سمجھایا تو اس محلے کا نام نورانی محلہ رکھا گیا. اے مسلمانوں اپنے کردار کو چینج کرو, نعرہ لگا کر مت پروف کرو ہم غوث اعظم کے غریب نواز کے اعلیٰ حضرت کے اور اولیاء اللہ کے غلام ہیں, بلکہ خواجہ نے پیغام دیا. جانتے جب خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو کیا کوئی اسٹیج لگا تھا؟ آپ نے جذباتی تقریر کی اور لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا؟ نہیں, خواجہ غریب نواز نے کیریکٹر کو پیش کیا, اور لوگوں نے جب آپ کے کردار کو دیکھا. معین الدین خود نہیں کھاتے, دوسرے کو بھوکا رہ کر خود کھلاتے, خود نہیں پیتے دوسرے کو پلاتے ہیں. معین الدین غریب بھوکا رہتا ہے, معین الدین بے قرار ہو جاتا ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں, معین الدین پریشان ہوتا ہے. معین الدین ہاتھ اٹھا کر غریبوں کے لیے دعا کرتا ہے. دنیا والے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے. جب معین الدین کا کردار اتنا اونچا ہے تو مدینے والے آقا کا کردار کتنا اونچا بلند و بالا. اور آج یہی کردار نکل گیا. اسی لیے کسی انگریز آتھر نے کہا تھا if you lost your money you lost nothing, if you lost your health you lost nothing, but if you lost your character you lost everything. اگر تمہاری صحت چلے گئی, بیمار ہو, اچھا کھاؤ گے, اچھی غذا کھاؤ گے, پھر صحت آ جائے گی.
پیسہ گم گیا، محنت کرو گے پھر پیسہ کما لو گے. لیکن اے مسلمانوں، انسان اونچائی سے تو گر کر بچ سکتا ہے لیکن نظروں سے گر کر نہیں بچ سکتا. آج کا مسلمان نظروں سے گر چکا. درگاہوں پر جاتے ہیں تو دیکھیے ہمارا حال کیا. ہم کہتے ہیں غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ ہیں، لیکن بادشاہ کے دربار میں کوئی ناچتے ہوئے جاتا کہ ادب سے سر جھکاتے ہوئے جاتا. آپ کی سرزمین پر بھی ایک بزرگ رہتے ہیں جن کا انگریزی کی 15 تاریخ کو عرص پاک آ رہا ہے، جانا بڑی عقیدت سے. اور ان اولیاء اللہ سے محبت دیکھیے نا. آپ نے سنا اگر ہم جو قبر کو سجاتے ہیں نا ان کے دربار کو، قبر تو عام انسانوں کی ہوتی ہے، بزرگوں کی جو تربت کو سجاتے ہیں. کسی سے پوچھا گیا تھا کہ قبر پر جانا کیسا، تو معاذ اللہ انہوں نے کہا توڑ دو. حالانکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی کام شریعت کے خلاف ہو تو اس کام کو بند کرنا چاہیے یا معاذ اللہ قبر کو توڑنا چاہیے. آپ کی انگلی میں ڈائبٹیز ہوا، ڈاکٹر کہے گا پورا ہاتھ کاٹو یا انگلی کا وہ حصہ، اس حصے کو ختم کرو نا. ہم سے پوچھتے ہیں تم قبر اوپر سے کیوں سجاتے ہو، تو ہم کہتے ہیں ہم تھوڑی سجاتے ہیں. ارے جب ایک اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو، اور سارے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ میرے اس بندے سے، اس ولی سے ہر فرشتہ محبت کرے، اور ہر ایمان والے کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دو. اور جانتے قرآن مقدس سے بھی ثابت ہے، رب فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، رب فرماتے ہیں ہم ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اڈیل دیں گے. جانتے ہیں جب ایک بندہ مومن انتقال وصال کے بعد قبر میں جاتا ہے، قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں بولیے؟ 3 سوال. تینوں سوال میں وہ پاس ہو گیا تو فرشتے کہتے ہیں اب تو اس طریقے سے سو جا جس طریقے سے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. کیا سوتی ہے بولیے؟ پہلی رات کی. اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ میرٹھ میں جتنی بڑی پارٹی ہوگی، جتنا بڑا دولت مند ہوگا، اس کے گھر میں دلہن کی سیج اس کی ڈگنیٹی، اس کے اسٹیٹس کے حساب سے سجائی جاتی. اب جتنا بڑا ولی ہے اس کی قبر اتنی شان و شوکت کے ساتھ سجائی گئی. فرشتے اندر سے سجاتے ہیں اور ان کے چاہنے والے قبروں کو اوپر سے سجا دیا کرتے ہیں. اور جانتے ہیں یہ قبر کیوں روشن ہوتی ہے؟ بریلی کے تاجدار نے فرما دیا فرشتے روشن کرے نہ کرے، ارے جب آقا کا دیدار ہوگا پوچھا جائے گا تیسرے سوال میں بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. جب وہ آتی ہے بریلی کے تاجدار نے فرما دیا تا حشر لہرائیں گے قبر میں چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب قبر میں طلعت رسول اللہ کی. تو قبر اندر سے روشن ہوتی ہے، دیوان آئے ہوا اوپر سے سجا دیا کرتے ہیں. اولیاء اللہ کو بھی مانے اور اولیاء اللہ کی مانے، آج اولیاء اللہ کو سب مانتے ہیں. ایک محقق نے بیان میں کہا کہ ایک ہوتا ہے میاں بھائی اور دوسرا ہوتا ہے مسلمان. پوچھا گیا حضرت یہ کیسی بات؟ تو کہا میاں بھائی وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مسلمان مومن وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے. آج اللہ کو ہم سب مانتے ہیں لیکن بتائیے اللہ تعالیٰ کی، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کتنے مانتے ہیں؟ سنی دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے اور اسی پیغام کو لے کر آج پہلی مرتبہ غالباً سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کو بلایا گیا. میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے یہاں کے علماء اکرام کا میں نام نہیں جانتا لیکن جن سے میری ملاقات ہوئی، برادر عزیز محب گرامی حافظ و قاری غلام خواجہ معین الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی اور ہمارے جتنے علماء ہیں جن کا نام نہیں جانتا، دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کا سایہ آپ پر اور ہم پر دراز عطا فرمائے. اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں میں ایک کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے سر پہ چاکلیٹی امامہ ہے، کسی کے سر پر ہرا ہے، کسی کے سر پر وائٹ. تو اس کا میں آسانی سے جواب دے دوں. اور دیکھیے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بڑوں کے بیچ میں رہے تو اچھا ہے نا. آپ کے ماں باپ لڑیں گے، آپ کو تو کیا کرنا ہے؟ دونوں سے محبت کرنا ہے. آپ امی کی سائڈ لوگے نا امی ابا تمہارا طلاق کرا دیتا ہوں، ایسا تو نہیں کوئی کرتا ہے. اس کو دونوں سے محبت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. اب دیکھیے یہاں بہت ساری اسکول ہوگی، ہر اسکول کا ڈریس الگ الگ ہوتا ہے لیکن بتائیے پڑھائی ایک جیسی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سب کو بورڈ کا پیپر ایک ہی جیسا آتا ہے نا. اور میں اکثر کہتا ہوں یہ رضوی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، اشرفی ہو، نقش بندی ہو، ابو العلائی ہو، یہ جتنے ہیں سب ڈبے ہیں اور غوث اعظم اس کا انجن ہے. اور یہ انجن کہیں اور نہیں بلکہ مدینہ جنکشن ہی ہم کو لے کے جانے والا. میرے پیارے آقا کے پیارے کوئی کنفیوژن نہیں، ایک ہی نیت کہ ہم کو اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہونا ہے، ہر بزرگ سے محبت کرنی ہے. سنی دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے. میں گزارش کروں گا ہمارے محب گرامی
سنی شاہ ڈونگری مسجد میں نے بورڈ پر پڑھا تھا، امام صاحب نے مجھ سے نہیں کہا، ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ختم درود شریف ہوتا ہے، اور دیکھیں انہوں نے یہ بھی بہت نا دماغ والے کہ جمعرات کا دن ختم ہوتا ہے تو جمعہ کی شب لگ جاتی ہے، اور جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے، تو عیدی ہم جو ہے ایسے لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کریں، اس کے محبوب کا ذکر کریں، عبادت کرنا ہمارا کام، اور عیدی اللہ کی بارگاہ سے آپ کو عطا کی جائے گی۔ تو جمعرات کو مغرب کے بعد وہاں پر ذکر کی محفل ہوتی ہے، اور عشاء کے بعد میلاد کی محفل اور کچھ بیانات ہوتے ہیں، ضرور شرکت فرمائیں۔ میں دوران بیان جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقہ اور توفیل معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اس علاقے میں جتنے لوگ رہتے ہیں، جتنی دکانیں والے ہیں، اور جن جن لوگوں نے اس محفل کو کرنے میں تعاون کیا، میں نام نہیں جانتا لیکن اللہ نام کو بھی جانتا ہے۔